بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ آج میں جہیز کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے معاشرے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جہیز کے سامان کی ذمہ داری بیٹیوں کے والدین پر فرض ہے، جبکہ اگر ہم تاریخ اسلام کی روشنی میں جہیز کے حوالے سے تھوڑی سی بھی توجہ اور دقت بینی سے کام لیں تو یہ معاشرے کا قائم کردہ یہ فارمولہ اور تاثر خود بخود زائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے میں ساتھ یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ پوری تاریخ اسلام میں جہیز کا سب سے پہلے تذکرہ اور ذکر سیدہ کائنات، دختر رسول، مادر حسنین، زوجہ امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے ضمن میں ملتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی متوجہ کرتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے بعد ان کے خلفاء و جانشین ائمہ معصومین علیہم السلام کی حیات طاہرہ میں جہیز کا تذکرہ جناب سیدہ زہرا سے نہ پہلے کسی بی بی کے حوالے سے ملتا ہے اور نہ ہی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے بعد کسی بی بی کے حوالے سے جہیز کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی گویا تاریخ اسلام میں جہیز کی انفرادیت یہ صرف اور صرف جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی متوجہ کرتا چلوں کہ عام طور پر بعض کم علم افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کا سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فراہم کیا تھا، جبکہ اگر ہم اس عقد کے حوالے سے اس معصوم جوڑے کے عقد اور خواستگاری، جہیز، نکاح اور رخصتی کے ضمن میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ اشتباہ بھی زائل ہو جاتا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جہیز کا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراہم نہیں کیا تھا، بلکہ اس پاک بی بی کے جہیز کا سامان بی بی کے اپنے ہی حق مہر سے لیا گیا تھا، جیسا کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کی کتب اس بات کی شاہد ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کی خواستگاری کی تو جناب رسالت مآب نے امیر المومنین سے پوچھا، اے علی، آپ کے پاس حق مہر کے لیے کیا کیا ہے؟ امیر المومنین نے اس وقت اونٹ، زرہ اور تلوار کا نام لیا۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی، آپ زرہ کو بیچ کر حق مہر میسر کیجئے۔ باختلاف روایات 400 درہم سے لے کر 500 درہم تک وہ زرہ فروخت ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک مشہور فرمان کے مطابق امیر المومنین کی وہ زرہ 500 درہم میں فروخت کی گئی تھی۔ امیر المومنین نے اس زرہ کی قیمت کو یعنی ان 500 درہم کو جناب رسالت مآب کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب رسالت مآب نے ان درہموں کو مختلف حصوں میں بانٹا، جیسے کہ روایات بتاتی ہیں کہ جناب رسالت مآب نے بی بی سیدہ کے حق مہر میں ملنے والے ان 500 درہم میں سے ایک مٹھی جناب بلال کو دی اور ان سے فرمایا کہ اے بلال، ان درہموں سے میری بیٹی کے لیے خوشبو میسر کرو، اور اس کے علاوہ
آپ نے انہی درہموں میں سے ایک حصہ اپنے دیگر اصحاب کو دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور میری بیٹی کے لیے ضروری سامان خرید کر لاؤ۔ اور بعض روایات کے مطابق جو درہم بچ گئے حضور پاک نے وہ اپنی ایک زوجہ کو اور بعض روایات کے مطابق جناب ام سلمہ کو وہ درہم دیے اور ان سے فرمایا کہ اسے ان درہموں کو میری بیٹی کے لیے مخصوص کر لو تاکہ وہ ان سے اپنے خرچ اخراجات کا کام لے سکے۔ اب روایات جو اہل تسنن اور اہل تشیع کے علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، ان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جہیز کی فراہمی بیٹیوں کے والدین پر نہیں ہے، بلکہ جہیز بیٹی کے حق مہر سے ہی خریدا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جہیز کے حوالے سے جب بعض افراد شدت پسندی سے کام لیتے ہیں اور جہیز کے لیے نازیبا قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جہیز کو معاشرے کی لعنت کہنا، جہیز کے حوالے سے نازیبا دیگر الفاظ استعمال کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اگر جہیز خدا نخواستہ ایک لعنت ہوتی تو کسی صورت میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان میسر نہ فرماتے۔ اس لیے جہیز کے حوالے سے سخت قسم کے الفاظ کا استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات کی جانب توجہ رہے کہ جہیز کے حوالے سے انتہائی قسم کے اقدامات اٹھانا، جہیز کے حوالے سے شرط شرائط رکھنا اور جہیز کے حوالے سے بھاری قسم کے مطالبات کرنا، وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی شمار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں جہیز کے ضمن میں میری یہ مختصر سی گفتگو جہیز کے حوالے سے آپ کی علمی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔